حدیث مبارکہ، میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا، اس لیے میں ان کے ہاتھ تھامے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو۔ شبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کی ہی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ البخاری حدیث نمبر 2410۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ البخاری حدیث نمبر 2420۔ حدیث مبارکہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ البخاری حدیث نمبر 2442۔ حدیث مبارکہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور 7 ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا۔ جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا۔ البخاری حدیث نمبر 2445۔ حدیث نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ البخاری حدیث نمبر 2448۔ حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک امارت کے حکم میں ہے کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔ البخاری حدیث نمبر 2446۔ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ البخاری حدیث نمبر 2459۔